ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں جس طرح کہ ہماری جماعت کے چیئرمین محترم جناب طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ نے جو اس بل کے حوالے سے جو بیان جاری کیا ہے، ہم مکمل طور پر اپنے قائدین کی اس بل کے حوالے سے ان کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ انہوں نے کہا بالکل درست کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ جو اہل تشیع کی طرف سے پریس کانفرنس میں بنات رسول کے حوالے سے ان کی نفی کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی بیٹی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو ہی مانتے ہیں، باقی کو ہم نبی پاک کی بیٹیاں نہیں مانتے، بلکہ وہ ربیبہ اولاد ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، اور اس کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اہل تشیع کی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو اگر کوئی شیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو مانتا ہے، باقی 3 کا انکار کرتا ہے، تو وہ جاہل انسان ہے، اس کو اپنے مسلک کی کتابوں کا بھی علم نہیں ہے، اس کو اپنے مذہب کا بھی علم نہیں ہے کہ ان کے مذہب کے اندر ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی بیٹی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں جو حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو یہ 4 بیٹیاں اہل تشیع کے اکابرین نے اپنی کتابوں کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے۔ تو اگر کوئی آج کا اہل تشیع میں سے کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں، 3 کو نہیں مانتے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے مذہب سے بھی نہ آشنا ہے، وہ اپنے بڑوں کی کتابوں کا بھی انکار کرتا ہے، وہ کیسا اپنے بڑوں کو ماننے والا ہے۔ اور رہی بات حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ ان کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہم ان کو ام المومنین نہیں مانتے، یا ہم ان کو اپنی ماں نہیں مانتے، تو یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو لہٰذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو ام المومنین ماننے سے انکار کرتا ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کے مطابق وہ بندہ مومن نہیں ہے، کیونکہ جو مومن ہے اس کی تو وہ ماں ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ مومنوں کی وہ ماں ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یا اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یا کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، وہ ام المومنین ہیں، ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر کوئی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو مومنوں کی ماں ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے، کیونکہ جو مومن ہے وہ تو ضرور ان کو ماں مانے گا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی عظمت کا اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا ہے۔ اب ساری دنیا پیٹتی بھی رہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان میں اور ان کی طہارت اور پاکیزگی میں بالکل کوئی بھی فرق نہیں ڈال سکتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو اس کا اپنا ہی منہ کالا ہوتا ہے، ان لوگوں کے اپنے ہی منہ کالے ہوں گے۔ انشاءاللہ اماں جی عائشہ کی عظمت قیامت تک جو ہے نا وہ اونچی ہوتی رہے گی، بلند ہوتی رہے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کا بھی مقام اور مرتبہ قیامت تک انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو ماننے کی اور غلط کی تردید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔